الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الذين هم مقدمات الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم جن کا ذکر کریں گے ان کا ذکر بہت کم کیا جاتا ہے، حالانکہ اللہ کے محبوب نے انہیں بہت شان و عظمت سے نوازا ہے۔ کوئی ان کو کاتب وحی کہتا ہے، کوئی ان کو رازدار رسول کہتا ہے، کوئی ان کو مومنوں کے ماموں جان کہتا ہے، کوئی ان کو عادل بادشاہ کہتا ہے، کوئی ان کو کریم کہتا ہے تو کوئی امیر المؤمنین کہتا ہے۔ میری مراد مشہور صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کے متعلق میں کچھ باتیں آپ تمامی حضرات تک پہنچاؤں جس سے آپ کے ایمان میں تازگی پیدا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ اگر کسی کا نام یا کسی کے نام کا معنی درست نہ ہوتا تو آپ وہ نام بدل دیا کرتے تھے، مگر معاویہ وہ نام ہے جو نبی پاک کی زبان حق ترجمان سے کئی مرتبہ ادا ہوا۔ اسی نام سے پکار کر نبی پاک نے آپ کو دعا سے نوازا اور آپ کا نام تبدیل نہیں فرمایا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ نام بہت پسند ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام کو تبدیل نہیں فرمایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت نبوت کے ظاہر ہونے سے 5 سال پہلے تقریباً 604 میں ہوئی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ اپنی کتاب امیر معاویہ کے صفحے نمبر 41 پر فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص صلح حدیبیہ کے دن 7 ہجری میں اسلام لائے، مگر مکہ والوں کے خوف سے اپنا اسلام چھپائے رہے۔ پھر فتح مکہ کے دن اپنا اسلام ظاہر فرمایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے، کیا عظمت ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی صالح ہیں، کیونکہ آپ کی حقیقی بہن سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور مثنوی شریف میں مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور مومنوں کی ماں ہے، اور حضرت امیر معاویہ ان کے حقیقی بھائی ہیں، لہٰذا آپ تمام مومنوں کے ماموں جان ہیں۔ جو لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اپنے دل میں بغض پیدا کرتے ہیں، ان کو حدیث مبارکہ سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لائے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چارپائی پر سو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ سے فرمایا یہ کون ہے؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یہ میرے بھائی معاویہ ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کیا تم ان سے محبت کرتی ہو؟
حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یقیناً میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ ان سے محبت کرو، بے شک میں معاویہ سے محبت کرتا ہوں اور اس شخص سے بھی محبت کرتا ہوں جو معاویہ سے محبت کرے۔ سبحان اللہ۔ اور جو جبریل و میکائیل بھی معاویہ سے محبت رکھتے ہیں۔ اے ام حبیبہ، اللہ جبریل و میکائیل سے بھی بڑھ کر معاویہ سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے، اللہ تبارک و تعالی محبت فرماتا ہے۔ تو ہم تو اللہ کے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہمارا بھی فریضہ بنتا ہے کہ ہم ہر صحابی سے محبت کریں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کریں۔ حدیث شریف کے اندر ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ کے فضائل بیان فرمائے۔ عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابی جن کو اللہ نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ تو عشرہ مبشرہ کے فضائل بیان فرمائے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ذکر فرمایا۔ معاویہ بن ابی سفیان میرے رازداروں میں سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس نے ان تمام سے محبت کی وہ نجات پا گیا اور جس نے ان سے بغض رکھا ہلاک ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن سید عالم نے ارشاد فرمایا، ابھی تمہارے درمیان ایک شخص آئے گا، وہ جنتی ہے۔ اتنے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاویہ میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو۔ پھر آپ نے 2 انگلیاں یعنی درمیانی اور اس کے ساتھ والی ملا کر فرمایا، تم جنت کے دروازے پر میرے ساتھ اس طرح ہوگے۔ سبحان اللہ۔ کیا عظمت ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک حدیث شریف، نبی پاک نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اللہ بروز قیامت آپ کے بھائی معاویہ کو اس طرح اٹھائے گا کہ ان پر نور کی چادر ہوگی۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث ہے۔ لہٰذا ہمیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت کرنی چاہیے اور ہر صحابی سے محبت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سبوں کے جنتی ہونے کا وعدہ لے رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ مثنوی شریف کے اندر علامہ جلال الدین رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک روز آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے محل میں داخل ہو کر کسی نے آپ کو فجر کے لیے بیدار کیا، تو آپ نے دریافت فرمایا، تو کون ہے اور کس لیے تو نے مجھے جگایا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، اے امیر معاویہ، میں شیطان ہوں۔ آپ نے حیران ہو کر پوچھا، اے شیطان، تیرا کام تو انسان سے گناہ کروانا ہے اور تو نے مجھے نماز کے لیے جگا کر مجھے نیک عمل کرنے کا موقع دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو شیطان حیلوں بہانوں سے بات ٹالنے لگا، کبھی اپنے نیک ہونے کا دعویٰ کرتا اور کبھی کہتا میں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی ہے، کبھی کہتا میں نیکی کی دعوت دینا پسند کرتا ہوں، تو کبھی کہتا کہ میں تو ہمیشہ سے ہی نیک ہوں۔ مگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑے رکھا اور جب تک حقیقت حال سے آگاہ نہ ہوئی نہیں چھوڑا اسے۔ بالآخر اس مردود نے بتا ہی دیا کہ اے امیر المؤمنین، میں جانتا ہوں کہ اگر سوتے رہنے میں آپ کی نماز فجر قضا ہو جاتی تو آپ خوف خدا سے اس قدر روتے اور اس کثرت سے توبہ و استغفار کرتے کہ خدا کی رحمت کو آپ کی بے قراری و گریہ وزاری پر رحم آ جاتا اور وہ آپ کی قضا نماز قبول فرما کر ادا نماز سے ہزاروں گنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرما دیتا۔ ابلیس کہتا ہے، چونکہ مجھے خدا کے نیک بندوں سے بغض و حسد ہے، اس لیے میں نے آپ کو جگا دیا تاکہ آپ کو زیادہ ثواب نہ مل سکے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آپ دیکھیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے سے اہل بیت اطہار سے محبت کرتے تھے۔ جنگ صفین کے زمانہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی شیر خدا سے کہا، مجھے کچھ روپیے کی ضرورت ہے، آپ دیجئے۔
حضرت علی نے فرمایا ابھی نہیں ہے۔ آپ نے عرض کیا کہ مجھے اجازت دیجیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا جاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جاؤ۔ حضرت عقیل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ حضرت امیر معاویہ نے آپ کا بڑا احترام کیا اور نذرانہ پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نذرانہ اسی کو دیا جاتا ہے کہ جس سے انسان محبت کرتا ہے، لہٰذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن نہیں کرنی چاہیے، گستاخیاں شان میں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو کسی صحابی کو گالی دے گا گویا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے گا گویا کہ اس نے اللہ کو گالی دی، اور جب اللہ کو جو گالی دے گا پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا، اسے سوچنے کی ضرورت ہے۔ تاریخ الخلفاء کے اندر حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، محبت دیکھیے حضرت امیر معاویہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات سے کس طرح محبت فرماتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی رحمت کا کرتا، ایک تہبند اور ایک چادر اور چند موئے مبارک تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات کے وقت وصیت فرمائی کہ مقدس کپڑوں میں مجھے کفن دیا جائے اور ناخون شریف اور موئے مبارک میرے منہ اور ناک پر رکھ دیے جائیں اور میرے سینے پر پھیلا دیے جائیں اور مجھے ارحم الراحمین کے سپرد کر دیے جائیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنے آقا و مولا سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا کس قدر احترام کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان تبرکات کو اپنی بخشش کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ تو جب تبرکات سے محبت کا یہ عالم ہے تو سراپا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عالم کیا رہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ عاجزی دیکھیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے بٹھاؤ۔ جب آپ کو بٹھایا گیا تو آپ اللہ کا ذکر و تسبیح کرنے لگے، پھر روتے ہوئے اپنے آپ سے فرمایا اے معاویہ، اب بڑھاپے اور کمزوری کے وقت اللہ کا ذکر یاد آیا، اس وقت کیوں یاد نہ آیا جب جوانی کی شاخ تر و تازہ تھی۔ یہ کہنے کے بعد آپ اس قدر روئے کہ آپ کی آواز بلند ہو گئی اور بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگے اے میرے رب، اس گناہ گار سخت دل بوڑھے پر رحم فرما، اے اللہ میری لغزش سے درگزر فرما، میری خطا معاف فرما، اور اپنے حلم و بردباری سے اس بندے کو اپنی طرف لوٹا جو تیرے علاوہ کسی سے امید نہیں رکھتا اور نہ ہی تیرے سوا کسی پر بھروسہ رکھتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے ساری زندگی اطاعت الہی، اطاعت رسول اور اسلام کی سربلندی میں گزاری، مگر وصال کے وقت کتنی عاجزی فرما رہے ہیں کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ ہماری تعلیمات کے لیے ہے کہ تم بھی اپنی زندگی کو غنیمت جان کر اپنے رب کو راضی کر لو۔ یہ عاجزی تھی۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جنگ صفین سے واپسی پر فرمایا امیر معاویہ کی حکومت کو برا نہ سمجھو، اللہ کی قسم جب وہ نہیں ہوں گے سر کٹ کر جو ہے پھلوں کی طرح زمین پر گریں گے۔ یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا فرمان ہے۔ حضرت علامہ شہاب الدین خفاجی علیہ الرحمہ نے نقل فرمایا کہ جو حضرت امیر معاویہ پر طعن کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اب جو طعن کرتے ہیں انہیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کتاب امیر معاویہ صفحہ نمبر 37 پر مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نقل فرماتے ہیں کہ کسی نے مشہور محدث حضرت عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ سے پوچھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ میں سے کون افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی ناک کا غبار جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے موقع پر واقع ہوا وہ عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ سے 1000 گنا زیادہ اچھا ہے، کیونکہ نہ وہ حضرت امیر معاویہ نے امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا ہم تمامی حضرات کو چاہیے
کہ ہم 22 رجب المرجب جو حضرت سیدنا سرکار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ ہے، ہم اس موقع پر فاتحے کا اہتمام کریں، ایصال ثواب کریں اور صحابہ کرام کے فیضان و برکات و لمعان سے مالا مال ہوں۔ جو لوگ 22 کو کنڈے کی نیاز کرتے ہیں تو وہ ساتھ میں حضرت سیدنا سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بھی ایصال ثواب کریں اور فیضان و برکات حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔